مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. 27ویں ترمیم طاقت کا نیا نقشہ. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ کیا بتا سکتے ہیں. پاکستان کے آئین میں ایک اور بھاری لفظ داخل ہونے جا رہا ہے 27ویں ترمیم. کاغذ پر چند لکیریں ہیں مگر ان کے پیچھے پورے ملک کے اقتدار کا دھارا بہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ترمیم صرف الفاظ نہیں بلکہ طاقت کا نیا نقشہ ہے. ایسا نقشہ جس میں فوج، حکومت اور عدلیہ کے درمیان لکیر کچھ دھندلی ہونے لگی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا خاتمہ 27 نومبر 2025 کو. پرانا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا. یہ وہی عہدہ تھا جو تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی کی علامت سمجھا جاتا تھا. اب اس کی جگہ ایک نیا نظام آ رہا ہے جہاں آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کہلائیں گے. یعنی طاقت کی باغ ایک ہی ہاتھ میں ہوگی. نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا قیام اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اب وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر ایک نیا کمانڈر مقرر کریں گے، کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ. یہ وہ ادارہ ہوگا جو ایٹمی اثاثوں اور قومی سلامتی کے سب سے حساس فیصلے سنبھالے گا. مگر سوال یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟ وزیر اعظم یا آرمی چیف؟ یا دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خاموش فیصلہ کریں گے جو آئین میں کہیں لکھا نہیں ہوتا؟ زندگی بھر کے لیے وردی اور مراعات. ترمیم میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ بنایا جائے تو وہ اپنی رینک، مراعات اور یونیفارم تاحیات برقرار رکھے گا. گویا ریٹائرمنٹ نہیں، صرف تاریخ کے صفحے پر ایک نیا باب ہوگا. یہ وہ مقام ہے جہاں طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ صرف وردی کے رنگ میں چھپ جاتی ہے. برطرفی سے تحفظ اور قانونی استثناء اب ان قومی ہیروز کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. انہیں صرف آئین کے آرٹیکل 47 کے طریقے سے یعنی صدر کی طرح استعفا یا مواخذہ کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکے گا، اور پھر آرٹیکل 248 کے تحت انہیں وہی قانونی استثناء حاصل ہوگا جو صدر مملکت کو ملتا ہے. یعنی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جائیں گے. کمانڈ کے بعد بھی ذمہ داریاں باقی. یہ بھی طے پایا کہ جب وہ کمانڈ چھوڑ دیں گے تب بھی حکومت انہیں قومی مفاد کے تحت نئی ذمہ داریاں دے سکے گی. یعنی وردی اترے گی مگر کردار باقی رہے گا. طاقت کا سایہ طویل ہوتا جا رہا ہے اور آئین کے نیچے ایک نیا سایہ جنم لے رہا ہے. فقیر سوچتا ہے کیا یہ ترمیم قوم کو مضبوط کرے گی یا طاقت کے مراکز کو ناقابل سوال بنا دے گی؟ کیا یہ آئینی اصلاح ہے یا آئینی مرکزیت؟ کیا یہ فوج کی تنظیم ہے یا جمہوریت کی تشکیل نو؟ فقیر کے پاس جوابات نہیں، بس سوال ہے اور ایک قلم جو آئین کی سطروں کے درمیان سچائی کی خوشبو ڈھونڈتا چلا گیا. فقیر لکھتا چلا گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایک مرد خدا کا کہا. پھر سے پورا ہوا 73 فرقوں میں سے ایک کو نشانے پر رکھنے والے 73 کے آئین کے موجد کے اپنے داماد اور نواسے نے ہی اس غیر منصف آئین کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا. آئین تو گیا، اب اس آئین کے تحت تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ملک کی ماتحتی ماننے والے پٹھان، بلوچ اب اس مرحوم آئین کی راہ کس طرح ہوا میں اڑاتے ہیں، اس کا نظارہ جلد ہی ملے گا. مہر ثبت کرنے والے ڈوبتی ناؤ سے چھلانگے لگائیں گے یہ دیکھے بغیر کہ دوسری طرف کھائی ہے کہ پھنور. مگر اب سلامتی کی گارنٹی تو کہیں بھی نہیں ہوگی. یہ 27ویں ترمیم ان پر بھی الٹ پڑے گی جو اس کی اوٹ میں اس غیر فطری سائبان کو ابدی سمجھ رہے ہیں. یہی خوش فہمی یاہیا، ضیاء، بھٹو کو لے ڈوبی اور یہی چھپر ان فرعونوں کے سر پر بھی جلد ہی گرے گا انشاءاللہ. کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے، تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا. اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے، ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا. اس لیے آخری بھلائی اور خیر سگالی ملک کی ہے. یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں.
یہ آئین رہے گا، ورنہ اس آئین کو ملک توڑنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے گی۔ یہ کیسے اور کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میرا یہ اندازہ تھا کہ شاید ابھی ارباب حل وقت کو اتنی ہوش آ چکی ہو کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ آئین اب ملک کے کسی کام نہیں آ سکتا، ایک ردی کا پرزہ ہے جسے پھاڑ کر پھینک دینا ضروری ہے، اور اس آئین کے ساتھ اس ظلم کا بھی پھاڑا جانا ضروری تھا جو جماعت احمدیہ سے وابستہ ہے۔ اس آئین میں جتنی دفعہ بھی تبدیلیوں کی کوشش ہوئی ہے، ہر تبدیلی کے وقت انصاف کے اس تقاضے کو بڑھا دیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ آئین نہ وہ آئین ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے، نہ وہ آئین ہے جو انصاف اور تقوی کا تقاضا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس آئین میں بار بار جماعت احمدیہ کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جماعتی حقوق کو اسی طرح نظر انداز کرتا رہا یہ قانون، کہ یہ بنیادی ملک کا قانون، اور اس میں مناسب تبدیلیاں نہ لائی گئیں، تو پھر یہ قانون خود اس ملک کو چاٹ جائے گا جس ملک نے ہمارے حقوق چاٹے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں، کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس ملک کے قانون بنانے والوں کا خود اب آئندہ اس میں امتحان ہے کہ وہ کوئی ناجائز غیر منصفانہ قانون کو ملک پر ٹھونسے رکھیں گے یا اسے تبدیل کریں گے۔ بھائی پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پر یہ لکھتے ہیں سریعام کہ ہم نے ماضی میں الطاف حسین کی باتوں کو غلط سمجھا، آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو ان کو کیا میسج دیں گے آپ پی ٹی آئی؟ میں پی ٹی آئی کے ان تمام ورکرز کو ایک میسج دینا چاہوں گا آج۔ دیکھیے، جس طرح ایم کیو ایم کے لوگ ایک دفعہ نہیں بکے، اس سے ایم کیو ایم ایچ کس نے بنائی؟ وہ بھی ایم کیو ایم میں تھے۔ پی ایس پی کس نے بنائی؟ وہ بھی ایم کیو ایم میں تھے۔ ایم کیو ایم پی کس نے بنائی؟ وہ بھی ایم کیو ایم میں تھے۔ ان کو نام مقام ایم کیو ایم نے دیا۔ تو اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے اندر ہے، اب جبکہ ان کا لیڈر قربانیاں دے رہا ہے، ان کا لیڈر کی اس کی بیگم قربانیاں دے رہی ہے، اس کا پورا خاندان اور اس کے چاہنے والے گمنام کارکنان، غریب کارکنان، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے کارکنان، وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اس کے وہ ساتھی، خواہ وہ خواتین ہو یا مرد ہوں، جو وفا نبھا رہے ہوں، جیلوں میں ساتھ ہیں، اور بے وفا جو تھے وہ دو دن میں معافی نامے لکھ کے لا تعلق عمران خان سے ان کو ٹاٹا کر کے ایم کیو ایم پی کے طرح سے وہ بھی بھاگ گئے۔ اب موجودہ جو قیادت ہے، میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت مجھے لگتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی، اور وہ میری نظر میں عمران خان صاحب سے وفاداری نہیں نبھا رہے ہیں، لہذا کارکنوں کو پی ٹی آئی کے قیادت اسی طرح لینی ہوگی جس طرح ایم کیو ایم کے کارکنوں نے، گمنام کارکنوں نے، تمام لیڈروں کے بک جانے کے باوجود ایم کیو ایم کو زندہ رکھا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے کارکن عمران خان کی حفاظت کریں، اس کی بنائی ہوئی پی ٹی آئی کی حفاظت کریں، اور اس نے جو پیغام دیا ہے آزادی کا کہ ملک کو بیرونی آقاؤں، ملک کو ملکی آقاؤں اور ملک میں موجود بیرونی آقاؤں کے ایجنٹ، ان سے ملک کے عوام کو آزادی دلائی جائے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو حقوق دے سکیں۔ 2% ایلیٹ کلاس، موروثی سیاست، اس کا خاتمہ کر سکیں، جاگیردارانہ وڈیرانہ سردارانہ نظام کا ختم کر سکیں، اور صحیح جمہوریت پاکستان۔ ابتدائی 3-4 سال جو ہے وہ تعلیم میری دیوبندیوں کے پاس ہے، میں پہلے حنفی تھا، دیوبندیوں کے پاس ہمارا جو مدرسہ تھا وہ دیہات میں تھا، دیہات میں باورچی نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا کرتے تھے، کچھ گھر والوں نے، جیسے ادھر ہے، ہر گھر والے نے استاد جی سے کہہ رکھا تھا کہ ہم روزانہ 2 بچوں کا کھانا دیں گے،
صبح بھی دیں گے شام کو بھی دیں گے. کسی نے کہہ رکھا تھا ہم 1 بچے کا کھانا دیں گے, کسی نے ہم 3 بچے کا. تو استاد جی کھانے کے ٹائم پہ ہمیں بھیجتے تھے, ایک برتن ہوتا ساتھ, ہم وہ لے جاتے اس گھر میں جا کر, جو ایک طرف جتنے گھر پڑتے 1-2 طالب علم چلے جاتے, وہ کسی کے گھر میں کڑی پکی ہے اسی میں ڈال لیتا, ساگ پکا ہے اسی میں ڈال لیتا, گوشت پکا ہے اسی میں, آلو مٹر پکے اسی میں, گاجر کدو پکے وہ بھی, دنیا کی ہر حتیٰ کہ دال پکی ہے وہ بھی اسی میں, سارا بن جاتا. اب جب استاد جی کے پاس ہم آتے, ان کے پاس اور بڑا پتیلا ہوتا تھا, تو وہ چھوٹے پتیلے جہاں جہاں سے بھی آتے جاتے اس بڑے میں ڈالتے جاتے, پھر اس میں ایک چمچ چلاتے, ایک عجیب مرغوبہ سا ایک بن جاتا, لیکن کھانے میں بد ذائقہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ بھائی آج آپ نے کیا کھایا ہے, تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ کیا کھایا ہے, کہ اس ڈش کا کوئی نام نہیں تھا. ساری دنیا جہان کی چیزیں, یہ جو گھر میں کتنا بھی امیر آدمی ہو نا, زیادہ تیر مارے گا ایک وقت میں 2 ڈشیں بن جائے گی, ورنہ تو عموماً ایک ہی ڈش بنتی ہے. لیکن یہ جو مولویوں کی گردنیں موٹی اور توندیں بڑی ہوتی ہیں, اس کا راز ہی یہی ہے کہ یہ اتنے گھر کی اتنی ورائٹیاں جب مل کے وہ روزانہ لے گا تو ظاہر بات ہے بٹن بھی تنگ پڑے گا, کپڑے بھی ہر سال جو ہے سلائی دوبارہ کروانی پڑے گی, بڑھوانا پڑے گا. اب ہم یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسی جگہ کوئی دعوت بھیج جو ہمیں بھلے دال کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے, یہ مکسر نہ ہو, ایک چیز ہو. اور وہ دعوت جب ہمیں ملتی تھی جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی. فوتگی ہوتی, وہ استاد جی کے پاس آتا, جی 15 طالب علم بھیج دو, درود شریف کا ختم ہے, ہماری نانی مر گئی ہے, اس کے ایصال ثواب کے لیے. اب وہ ہم سفید ایک چادر گھر والے بچھا دیتے, ہم چلے جاتے, گٹھلیاں ہوتی, وہ کہتے تھے کہ 1.25 لاکھ ہے, ہم نے آج تک گنی نہیں ہے, تھیلی اچھی خاصی بھری بھی ہوتی تھی, کھجور کی گٹھلیاں, ہم کندھے پہ ڈالتے, ہم چل پڑتے, وہاں جا کے سفید کپڑے پر بچھا دیتے. اب وہ گھر والے بھی ہمارے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتے. اب ہم بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے, اب گھر والا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر ہم گھر والے کو اٹھانے کے لیے کہتے تھے کہ بھی یار پانی وانی تو لا, اتنی دیر ہو گئی, پیاس لگی ہے. یقین مانیے میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, جیسے وہ اٹھ کے گھر جاتا نا, ہم وہ جو ایک ایک گٹھلی اٹھا رہے تھے نا, اللہم صلی علی محمد, ہم ایسے چلو بھرتے, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. اب اس کے پانی لانے تک وہ ساری گٹھلیاں پڑی جا چکی, وہ بھی حیران. پھر ہمارے ساتھ جو ایک آدھ استاد ہوتا یا بڑا کوئی ساتھی ہوتا, وہ کہتا بھئی اب بچوں نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی, اب کھانا وانا لگاؤ, ہمارا دوپہر کی کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, مدرسے جائیں گے. اب وہ کھانا کھلاتے, اب ظاہر بات ہے وہ آلو گوشت, عموماً آلو گوشت ایسا کھلاتے, ہمیں بڑا مزہ آتا. مزے کے بعد ہم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ہم پورا راستہ یہی دعا کرتے, اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے, اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے, چونکہ اور مرے گا یہ پھر ہمیں پھر بلائیں گے, پھر مزے آئیں گے. تو آپ دیکھو شریعت نے چور بازاری کے سارے راستے بند کر دیے. یہ سزا سنت کو چھوڑنے کی ہے اور بدعت کو اپنانے کی ہے. آپ نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا, مال بھی ضائع کیا, وقت بھی ضائع کیا, اور بجائے دعائیں لینے کے بد دعائیں لی. دیکھیے طالب علموں کو کیا پڑی, ہم میری نانی کو بخشواتے پھرے, طالب علموں کو کیا پڑی ہے, نانی میری ہے بخشوائیں گے, وہ کیوں بخشوائیں گے, ان کو تو روٹی چاہیے اور بوٹی چاہیے, بس ساتھ یہ 2 چیزیں چاہیے. میرے بھائیوں بچو ان خرافات سے, ان بدعات سے, ان چیزوں کو اختیار کرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور پچھلے دنوں واٹس ایپ پہ ایک میں لنک دیکھ رہا تھا جس میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے خطبات میں سے ایک لنک تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے قانون میں اتنی ترمیمیں بن جائیں گی کہ ان کو پاکستان کا آئین ختم کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے جو نان مسلم ہیں, جیسے ہم ایک نان مسلم کہتے ہیں, وہ ہمیں الٹیمیٹلی آئین کو ختم کرنا پڑے گا تو انسانیت قائم ہوگی وہاں, نہیں تو پھر جانور ہی رہیں گے جو ہو رہے ہیں آج کل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرکز پھر واپس پاکستان جائے گا؟ مرکز پاکستان جائے یا نہ جائے,
آئین بہرحال بدلے گا. یہ ہے کہ احمدیوں کو وہاں کم سے کم سانس لینے کی آزادی ہوگی. جی مرکز تو قادیان ہے. جی پہلا مرکز تو قادیان ہے. سب سے پہلا مرکز تو مکہ ہے, پھر مدینہ ہے. جی ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو لوگ انصار نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں گے مکہ. انہوں نے کہا نہیں, وہاں سے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا, میں مدینہ میں رہوں گا. مرکز مدینہ قائم رہا. ہجرت بحیثیت جماعت جو ہجرت ہے وہ قادیان سے تو اکٹھے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوئی تھی نا, اس لیے وہ بھی مرکز ابھی ہے. ہجرت احمدی کی حیثیت سے جو ہجرت ہوئی وہ پاکستان سے ہوئی. ٹھیک ہے, ربا سے. تو آنا جانا رہے گا. جہاں دنیا میں جس جگہ بہتر رہ کے کنٹرول ہو سکتا ہے دنیا کی ہر چیز کا, وہاں خلیفہ وقت جس زمانے میں بھی ہوں گے حالات ٹھیک, جو بھی خلیفہ وقت ہوگا وہ وہاں رہتے ہو سکتا ہے, کیونکہ لندن جو ہے وہ دنیا کی ایک ہب ہے. ہو سکتا ہے یہیں رہے یا وہاں 6 مہینے وہاں گزرے تو 6 مہینے یہاں رہ کے, تاکہ جو ویسٹرن دنیا اس کے اوپر ساری نظر رکھی جا سکے, جہاں سے میڈیا کے ذریعے سے اور کمیونیکیشن کے ذریعے سے زیادہ آسانی پیدا ہو. اب پتہ نہیں جو اگر جنگ ہوتی ہے 3rd ورلڈ وار تو اس کے بعد ان کے پاس بھی یہ سسٹم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, کہ افریقہ ہی پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہاں چلا جائے مرکز, کیا پتہ. لیکن آنا جانا رہے گا. ٹھیک, جس طرح مکے میں آنا جانا رہا تھا. السلام علیکم. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں. اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.